السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے روزوں کے فدیے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً 6 باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس فدیے کو بعض لوگ کفارہ بول دیتے ہیں، یہ فدیہ ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، بیوی کی ملاقات کر لی تو اب روزہ ٹوٹ گیا تو ایک قضا اور 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھنا کفارے اور جرمانے کے طور پر وہ کفارہ ہے۔ فدیہ الگ چیز ہے۔ اب آئیے دوسری بات پر کہ روزے کا فدیہ کب دے سکتے ہیں اور کون دے سکتا ہے، فدیہ دینے کی گنجائش اور اجازت کب ہے۔ تو 3 لوگوں کو فدیہ دینے کی، یعنی اپنا روزے کے بدلے پیسے کی شکل میں فدیہ دینے کی گنجائش 3 لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی بڑی عمر کے بزرگ شخص کہ جن کے پارٹس آف باڈی اعضاء جواب دے چکے ہیں، 90 ایئر اولڈ، مثلا 90 سال کے بوڑھے مثال کے طور پر، یعنی اب وہ روزہ رکھنے کے قابل بچے ہی نہیں ہیں، اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ نمبر 2، ایک شخص ایسا بیمار ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے اور لائف ٹائم وہ بیماری اس کے ساتھ لگ چکی ہے، وہ بیماری سے شفا یاب اور صحت مند ہو ہی نہیں پایا، تو اب اس کے بدلے میں روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جس کی زندگی کے فرض روزے باقی ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس شخص کی طرف سے، اس کے روزوں کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اب تیسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ چلو روزہ نہیں رکھ سکے تو اٹھا کے فدیہ دے دو، ذرا سی شوگر ہے میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، فدیہ دے دو، بیڑی پینا ہے روزہ نہیں رکھ سکوں گا، گٹکا کھانا ہے، رجنی گندھا کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، چلو میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، اس کے بدلے میں فدیہ دے دوں گا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روزے کا بدلہ روزے ہی سے ہوگا، فدیے سے نہیں ہوگا۔ معمولی عذر کی بنیاد پر فدیہ دینا درست نہیں ہوگا۔ یعنی شریعت میں یہ 2 آپشن نہیں ہیں کہ یا تو روزہ رکھ لو یا تو فدیہ دے دو، نہیں، روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ایسی کنڈیشن اور سچویشن آ جائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت لائف ٹائم نہیں بچی، اور 3 شکل ہم نے اوپر بتائی، تو ایسے شخص کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب آئیے تیسری بات، چوتھی بات کہ روزے کے فدیے کے بدلے میں کیا دینا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اور ایک فطرہ کتنا ہے؟ اس میں 3-4 آپشن ہیں، آپ ہمارے صدقہ فطر کے بیان میں سن سکتے ہیں۔ سب سے کم درجے کا جو فطرہ ہے وہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، جو تقریباً آج کے دور میں 2024 میں تقریباً 70 یا 80 روپے کے برابر ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا 70-80 روپے، احتیاطاً 100 روپے بنتا ہے۔ تو اس طرح 30 یا 29 روزے کے فدیے 29 فطرے آپ دے سکتے ہیں، یا 70-80-100 روپے کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ تو 30 روزے کے گویا احتیاطاً 3000 روپے ایک مہینے کے روزے کے فدیے دیے جائیں گے۔ اب اگلی بات یہ کہ 5ویں بات یہ کہ یہ فدیہ کس کو دے سکتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ کا حقدار ہے، روزے کے یہ فدیے کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ ہر کسی کو غریب سمجھ کر کسی کو بھی دے دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، روزے کا فدیہ بھی اسی حقدار کو دینے کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ آخری نمبر پر، 6 نمبر پر فدیے کا ایک مسئلہ ہم عرض کریں گے، جس سے روزے کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب شاید یہ لائف ٹائم روزہ نہیں رکھ پائے گا، ایسی بیماری اس پر حملہ آور ہو چکی ہے کہ اب یہ شخص لائف ٹائم روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ دیکھ کر اس شخص نے فدیہ دے دیا، فدیہ ادا کر دیا۔ 30 روزے کے 30 فدیے،
فطرے دے دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے صحت یاب کر دے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما دیتے ہیں. تو اب ایسا ہوا کہ وہ ایسی کنڈیشن میں جا چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے اس کو نکال دیا، یوں کہہ لیا جائے، اور وہ شفایاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، حالانکہ وہ فدیہ دے چکا ہے. تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ وہ صحت مند ہوا تو اس کو 30 روزے واپس رکھنے پڑیں گے. وہ فدیہ نہیں چلے گا، وہ فدیہ نفلی صدقہ بن جائے گا، اور اس کے بدلے میں 30 روزے اس کو 29 روزے یا 30 روزے جتنے بھی اس کے چھوٹے ہیں، اب چونکہ صحت مند ہو گیا لہذا اس کی قضا کرنی پڑے گی، وہ فدیہ نہیں چلے گا. تو اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنا کتنا اہم ہے کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، فدیہ دے بھی چکا ہے، لیکن چونکہ اب صحت مند ہو گیا اس لیے اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، وہ فدیہ نفلی صدقہ بن جائے گا. لہذا معمولی عذروں کی بنیاد پر کہ بیڑی پینا ہے، شوگر ہے، فلاں ہے، چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد پر فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ اپنی صورتحال کسی مفتی صاحب کو بتا کر معلوم کر لیں، اپنے دادا جان یا جو بھی بزرگ کا مسئلہ ہے کہ ان کی یہ صورتحال ہے، کیا ان کی طرف سے روزے کا فدیہ دینا صحیح ہوگا یا ان کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. یہ پرسنلی آپ معلوم کر کے ہی اس کے مطابق عمل کریں. رب کریم ہمیں روزوں کی اہمیت نصیب فرمائے، اور اس عبادت کا جو نور ہے جس کی وجہ سے تقوی ملتا ہے، رب کریم وہ تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.